السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم آپ کی ملاقات ایک بہت ہی زبردست شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو ملوائیں گے ایک قانون دان سے، جو نہ صرف قانون دان ہے بلکہ وہ تصوف اور روحانیت پر بھی خاص دسترس رکھتے ہیں، اور وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں، کالم نگار بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے لکھاری ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو اقبال احمد عظیمی ہم اقبال احمد عظیمی صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں، آئیے لیے چلیں۔ عظیمی صاحب ایک قانون دان، ایک شاعر، ادیب، کالم نگار، دانشور، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ایک روحانیت پر یقین رکھنے والا اور باضابطہ طور پر باقاعدہ روحانی سلسلے سے منسلک ہونے والا شخص، یہ ساری جہتیں آپ کی شخصیت کی۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کیا بنیادی طور پر فیصل آباد کے ہیں یا بعد میں یہاں آئے ہیں؟ ہم لوگ تو جتنے بہن بھائی ہیں فیصل آباد میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، یہیں پلے بڑے، یہیں پہ تعلیم حاصل کی، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ کشمیر سے یہاں آئے تھے، آزاد کشمیر سے، کیونکہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا جب ابھی یہ چھوٹے تھے میرے والد صاحب، تو ہماری دادی چونکہ یہ ایک روحانی شخصیت تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، تو انہوں نے یہ بہتر محسوس کیا کہ جن بچوں کے باپ سر پہ نہیں ہوتے ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں پاتے۔ پھر اس وقت کشمیر میں کوئی ایسا ایجوکیشن کا ماحول بھی نہیں تھا، تو وہ ان کو یہاں لے آئی، میرے تایا کو اور والد صاحب کو۔ تو جب یہ پڑھ لکھ گئے تو یہ یہیں پہ رہ گئے، تو دادی اور ماں واپس چلے گئی۔ یہاں تعلیم حاصل کی، آپ ایک وکیل بن گئے، یہ ساتھ ساتھ جو ادبی ٹچ ہے آپ کی شخصیت میں، یہ پیدائشی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بھائی جو کہتے ہیں کہ بورن لٹریری پرسن، بورن لٹریچر، بورن پوئٹ، بورن کالمسٹ، ایسے ہی ہے؟ کچھ جو چیزیں ہیں یہ ماحول سے ملتی ہیں، تو جو پہلے میں پروفیشن کی بات کر لوں کہ وکالت کا جو ہے، تو ابھی جو ہمارے بار کے وہ سیکٹری منتخب ہوئے ہیں وہاب شاہ، سید وہاب شاہ، اس کے والد صاحب میرا آئیڈیل ہیں، سید تنویر حسین شاہ صاحب، وہ بہت اچھے مورخ بھی ہیں، وہ تو ٹیچنگ بھی انہوں نے کچھ عرصہ کی، وکیل تھے، وکیل تو اب بھی ہیں، وکیل تو ریٹائر نہیں ہوتا، تو پھر جج رہے ہیں وہ، تو انہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں نے وکیل بننا ہے، تو ان کی تربیت نے مجھے جو کچھ سکھایا تو میرے ذہن میں کوئی خاکہ بن گیا۔ پھر ہم لوگ رہتے تھے وکیلاں والی گلی میں، کچہری بازار میں، تو وہ بھی میرے کانوں سے یہ سٹرائک کر رہا تھا۔ تو اب رہی بات شاعری کی یا ادب کی، تو شاید آپ کے ذہن میں ہو، آقا عبدالرشید صاحب تھے صحافی، وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے۔ اچھا، ان کا بھائی تھا اکبر، وہ کاتب تھے، ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتابت بھی ہوتی تھی اخباروں میں یا کتابیں کتابتوں کی ہوتی تھی۔ تو میرے ساتھ والا جو گھر تھا نا، وہاں پر شیخ خادم حسین فریدی صاحب تھے، بزنس مین تھا، وہ خوبصورت بندہ تھا، باہر سے بھی اندر سے بھی، اس کو موسیقی کا، شاعری کا، اس کے پاس بہت نالج تھا۔ تو پرانے زمانے میں جو اندرون شہر ہے تو محلے والے ہمیں تو بڑے ہوئے ہیں، جب ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کروایا ہے اور جو برادریوں کی بیس پہ ہوا، تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ برادریاں بھی ہوتی ہیں کچھ، تو جن کسی کو ماسی کہتے تھے، کسی کو خالہ کہتے تھے، کسی کو دادی کہتے تھے، کسی کو چاچا کہتے تھے، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارے ریئل جو ہے ریلیٹیو نہیں ہے، یہ منہ بولے تھے، کیونکہ وہ شاعر اور تھے، وہ موسیقی کو بھی جانتے تھے۔ وہاں سے مجھے یہ شوق اس میں لگا۔ پھر میں اسٹوڈنٹ دور میں، میرے ایک دوست وہ کرتے تھے جاب سونی ٹی وی میں، سونی ٹی وی کے اس وقت کے جی ایم تھے نہید نواز خان صاحب، تو وہ شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، لیل و نہار میں، پاکستان ٹائمز میں وہ رہے ہیں، تو ان کی مجھے مل گئی، مصاحبت حاصل ہو گئی، تو وہاں سے مجھے پھر یہ
लिखने लिखाने का और ये जो हुआ है। तो कितने साल कालम लिखते रहे? मैंने कुछ तकरीबन 15 साल मैंने लिखा। रूहानी टच आपकी तबीयत में एक तो फैमिली से आया, आपकी दादी मोहतरमा एक रूहानी शख्सियत थी, तो आप ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बाकायदा बैत की आपने, जी हाँ। उनके हवाले से कुछ कहिए, कैसे ये सब हुआ? हाँ, वो चूँकि हमें हमारी सारी फैमिली में ना पढ़ने लिखने का, रसाले किताबें पढ़ने का शौक़ था। तो शुरू में तो रसाले ही हमारे लिए सब कुछ थे। तो जो मेरी बहनें, जो ख़वातीन डाइजेस्ट, पकीज़ा, किरण, शुआ, ये सारे रसाले हमारे घर आते थे। वालिद साहब मेरे 72 साल अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, तो वो बग़ैर चश्मा लगाए वो रात को भी अखबार पढ़ते थे। 3 अखबारें उनके लिए हमने लगवाई होती थी। तो मैंने एक दिन ना ये रसाले ख़त्म हो गए मेरे पास, तो मुझे एक शॉप पे नज़र आया रूहानी डाइजेस्ट। तो अभी मैं लॉ पढ़ रहा था उस वक्त, तो वो मैंने उठा लिया कि चलो ये भी पढ़ते हैं। वो जब मैंने पढ़ा है तो मैं उसका असीर हो गया। तो मैंने कहा कि ये जिस तरह की बातें लिखी हैं, जो उसमें उनका कॉलम था सदाए जर्स हज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का, जो हमारे रूहानी उस्ताद हैं, हमारे के बहुत सारे लोग उनके हैं मानने वाले। तो उससे ना फिर मुझे ये मेरे अंदर एक तलब पैदा हुई कि मैंने इनसे मिलना है, तो इनकी शागिर्दी इख्तियार करनी है। अज़ीमी साहब, आप इंसान से मोहब्बत की बात करते हैं, तसव्वुफ़ की बात करते हैं, एक सिलसिला तसव्वुफ़ से जुड़े हुए हैं। इंसान से मोहब्बत में ये कोई मर्दों से मोहब्बत तो नहीं होती ना, इंसानों में तो ख़वातीन भी आती हैं। तो कभी किसी खातून से मोहब्बत नहीं हुई आपको? मोहब्बत तो मोहब्बत है, जो बंदा मोहब्बत करता है तो वो उसे सबसे मोहब्बत हो सकती है। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ? मैंने तो ये बताया ही नहीं आपको। नहीं, हो सकती है तो कभी हुई, ये भी तो बताइए ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कि एक बंदे की तबीयत है, एक मोहब्बत वाली तबीयत है। हाँ, तो उसको तो सबसे मोहब्बत होगी। इसमें कोई तखसीस नहीं है। स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट नहीं, वो सबसे करेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोगों ने ये हमने अपनी सहूलत के लिए कैटेगरी बना दी है ना कि इश्क मजाजी इश्क और हकीकी इश्क, ये भी दो नहीं है, ये एक ही है। ये एक रास्ता है, जिसकी इश्क की तबीयत है उसका रास्ता ही है, वो हकीकत का रास्ता ही है। मंसूराबाद के कब्रिस्तान पहुँचे हैं, यहाँ अज़ीमी साहब के वालिदैन की कब्रें हैं, फाते के लिए आए हैं। इश्क वाले लोग हैं, ये कौन होते हैं? इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, चलें मजाजी को निकालें, वो सब समझते हैं किसी मर्द का खातून से, खातून का मर्द से ताल्लुक़ जो है, या एक अकीदत जो है, उसे मोहब्बत का नाम दे लें, उसे इश्क कह लें। ये हकीकी जो है, इश्क हकीकी, ये क्या है, कौन लोग करते हैं? हाँ, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है? वो तो मुझे फिर ये तरह शेर सुनाने से ये होता है कि बात मुख्तसर अल्फाज में कन्वे हो जाती है। कहते हैं ना कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। वो तो प्यार है ना, प्यार इंसान की चलो, ज़रूरत प्यार है। इंसान की ज़रूरत है। तो प्यार कर ले बंदा, इश्क में क्यों हाँ, मरते इश्क का रहना? मैं इश्क का बताता हूँ कि जलते रहना, मरते रहना, और ख़ुद फरामोशी भी उसमें आती है। बस तू ही तू है, दूसरा ही नज़र आता है, अपना आप तो भूल जाता है। ये सही है। जो आशिक की जो पहचान है ना, जो आपने जहाँ से बात शुरू की, वो ये है, मुझे एक फ़ारसी का सहारा लेना पड़ेगा। वो हाफ़िज़ शिराज़ी फरमाते हैं कि फ़ाश मी गोयम व अज़ गुफ्ताए मन दिल शादम, कि मैं खुली बात कर रहा हूँ और इस बात करने से मेरा दिल राज़ी है, मेरा दिल खुश है। फ़ाश मी गोयम व अज़ गुफ्ताए मन दिल शादम, बंदाए इश्कम अज़ हर दो जहाँ आज़ादम, कि जो इश्क का बंदा है वो आपको हर दो जहाँ से आज़ाद नज़र आएगा। उसे ना इस जहाँ की फ़िक्र होगी, ना उस जहाँ की फ़िक्र होगी। वो क्यों नहीं उसे फ़िक्र होती कि
اسے کوئی لوبھ لالچ نہیں ہے. لوبھ لالچ کام کرودھ اہنکار ان چیزوں سے وہ دور ہوتا ہے, اس لیے وہ آزاد ہے. اس کی پہچان یہی ہے. اپنے منہ سے کوئی کلیم کرتا رہے کہ میں عشق کرتا ہوں, میں عاشق ہوں. یہ ہم ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد پہنچ چکے ہیں. آئیے عظیمی صاحب کے چیمبر چلتے ہیں. عظیمی صاحب, اس چیمبر میں کب سے آپ وکالت کر رہے ہیں؟ میں یہ اس چیمبر میں آیا ہوں سن 2000 میں. تو ویسے میں 94 سے میری انرولمنٹ ہے فیصل آباد میں. کون سا خاص شعبہ ہے جس میں آپ کی اسپیشلٹی؟ کرمنل. اسٹارٹ میں ہم نے بینکنگ اور سول کیا ہے, لیکن جو یہ کہہ لیں کہ جو میرا ہے فیوریٹ کہہ لیں اس کو, وہ کرمنل. جی, کرائم سے کوئی خاص آپ کی دلچسپی؟ نہیں, کرائم سے نہیں دلچسپی, نہ ہی میری کرمنل سے دلچسپی ہے. میری دلچسپی ہے مظلوموں سے, کیونکہ سول کیس ہیں یہ پراپرٹیز کے, جاگیرداروں کے, سرمایہ داروں کے کیس ہیں. کرمنل کیس میں کوئی غریب مسکین پھنسا ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, تو ہم اس کی بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اپنا کام بھی اس میں چلتا رہتا ہے. تو اس طرح لوگوں کی ہیلپ ہونے کے جو ہے وہ بھی. یہ وکیل اور لوگوں کی ہیلپ, یہ بات آپ تو فیس کے لیے کام کرتے ہیں یا واقعی ہیلپ, یہ جذبہ بھی ہوتا ہے آپ کے؟ یہ نو ڈاؤٹ کہ جو ہے فیس جو ہے یہ تو وکیل کی ایک لیگل سماجی کسی طرح سے بھی کہہ لیں, لیکن یہ ایک جذبہ ہے جو ہمیں ہمارے والدین نے, ہمارے پیر و مرشد نے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو بتایا ہے کہ ہم بے شک, چونکہ میں کوئی سرمایہ دار تو نہیں ہوں, تو میں لوگوں کو نہیں کر سکتا, کوئی دان کر سکتا یا کچھ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے, بلکہ یہ شکرانہ ہے. آپ اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ پڑھاتے ہیں تو بچوں کو پڑھائیں, لوگوں کو فری تعلیم دیں, مستحقین کو, تو وہ آپ کے اس علم کا شکر ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں, لیگل کام کر رہے ہیں, اس کا جو پریکٹیکل شکرانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. اور اگر یہ جذبہ سب وکلا میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیس تو ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حقیقی معنوں میں انصاف مل سکے گا؟ جی بالکل مل سکے گا. میں کہتا ہوں کہ سب وکیل, سب پڑھے لکھے ہیں, سب کے پاس ایک سی ڈگریاں ہیں. محنت کوئی زیادہ کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے. جو جتنے خلوص سے اور اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, لوگوں کو لوگوں کے حقوق ملیں گے. لیکن ایسے حالات میں عظیمی صاحب, جب کہ چہرے دیکھ کے انصاف کیا جاتا ہو اور چہرے دیکھ کے ریلیف دیا جاتا ہو, تو نوجوان وکلا کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی اس میں؟ نہیں, یہ درست ہے کہ چہرے دیکھ کے انصاف دیا جاتا ہے یہ, لیکن ٹو سب ایکسٹینٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ انصاف دیا ہی چہرے دیکھ کے جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نا یہ 50 کلومیٹر مربع میں نا نہیں رہتا ہے. تو 94 میں آیا ہوں یہاں پہ. مجھے نہیں یاد کہ کوئی جج میرا رشتہ دار ہے یا میرے پاس کسی کی سفارش ہے, مگر تحصیلدار کی یا پٹواری کی بھی میرے پاس سفارش نہیں ہے. پیسے ہم نے کبھی دیے نہیں ہیں. تو آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالی گیا. ہیومن رائٹس کی طرف کب آیا آپ؟ ایسے ہے کہ اسٹارٹ میں ہم نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل میں کام کیا. تو ایمنیسٹی کا کام تھوڑا اس سے لیگل ورک اس کا کم ہوتا ہے. ایمنیسٹی کیا کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے مخصوص جو ہے نظریات کی وجہ سے اس کے اوپر پرچہ درج کر دیا جائے, اس کو قید کر دیا جائے, تو ایمنیسٹی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے بطور پرزنر آف کانشیس POC. تو اس کے متعلق مثال کے طور پہ پاکستان میں کوئی بندہ ہے, جب میرے خیال زرداری صاحب کو بھی POC انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا, یا کوئی بندہ ہے کسی سیکٹ کا ہے, کسی خاص نقطہ نظر کا, اس کو اس کے خاص نقطہ نظر کی وجہ سے اگر جو ہے ادارے اس کو تنگ کرتے ہیں تو اس کو ایمنیسٹی اڈاپٹ کر لیتی ہے. پھر اگر پاکستان کا POC ہے تو اس کے لیے کمپین چلے گی پاکستان کے باہر دوسرے ممالک میں. اگر کسی دوسرے ملک کا ہے, انڈیا کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, برطانیہ کا ہے, چین کا, کہیں کا بھی ہے, تو اس کے لیے پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پٹیشنز بھیجتے ہیں. ابھی انسانی حقوق پہ کچھ روشنی ڈالی گیا. پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال مطمئن ہیں آپ اس سے؟ صورتحال تو اچھی نہیں ہے,
لیکن وہ یہ ہے کہ نا امیدی والی بات بھی نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وکلا کو پتہ ہے اپنے حق کا کہ کہاں سے لینا ہے۔ جب وہ کسی سائل کو یا کسی کے خلاف پٹیشن دائر کر کے اس کو کورٹ میں بلا کے عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پھینٹی لگا دیتے ہیں، تو ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ فورم کیا ہے۔ اگر پتہ ہو تو پھر وہ خود ہی کیوں انصاف اپنے ہاتھ میں وہ نظام لیں۔ ایسے ہی ہے یہ نا، پہلے جس دور میں ہم لوگ آئے ہیں اس وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں افتخار چودھری صاحب والا وہ تحریک چلی تھی، میں افتخار چودھری انقلاب اس کو کہتا ہوں۔ تو جیسے ہم لوگ تھے جو این جی اوز کا کام کرتے تھے، ہمیں پتہ تھا پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے، کیا ہے، کیسے ہمارا پروٹیسٹ کیا ہوتا تھا، تقریر کرنی ہے یا پلے کارڈ پکڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ بھئی یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے گورنمنٹ سے بات بنوائی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ سارے سلطان رائی بن گئے۔ تو یہ ہوا۔ ابھی آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اس سے متفق ہوں کہ جھگڑا وہاں پہ ہوتا ہے، گالی گلوچ وہاں پہ ہوتی ہے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ لوز ٹاک اور اس کے علاوہ عظیمی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک وکیل کا نظام عدل سے انصاف اعتماد اٹھ جائے تو پھر سمجھے کہ نظام میں عدل جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے؟ کیونکہ ایک وکیل کو ہی اگر اطمینان نہیں کہ عدالت کے ذریعے وہ انصاف حاصل کر پائے گا تو پھر عام شہری کو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح ہے۔ کیونکہ وہ ہاتھ وکیل اسی وقت اٹھاتا ہے جب اسے پتہ ہے کہ عدالت کے ذریعے انصاف نہیں ملنا۔ اگر عدالت کے ذریعے انصاف مل سکتا ہو تو وہ خود اپنا کیس خود کیوں نمٹانے میں لگ جائے گا؟ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ آپ کا چینل بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، میرے وکیل بھائی بھی دیکھتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا واقعی اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ وہ کیوں اٹھتا ہے کہ جن سوالوں کا جواب اس نے عدالت سے لینا ہے یا جو فیصلہ ابھی عدالت نے دینا ہے، جو تفتیشی نے تفتیش کرنی ہے، اس کے جواب اس نے خود ایزیوم کر لینے، خود سوچ لینے کہ ایسا ہی ہونا ہے، فلاں کو نہیں انصاف ملا مجھے بھی نہیں ملے گا۔ دوسری یہ ارد گرد کے جو لوگ مشورے دیتے ہیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں، یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوا ہے نا تو پورے محلے نے اس کو مشورے دینے ہیں، تو اس ایک بندے کا دماغ جو ہے نا 70 جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، پھر اسے سمجھ نہیں لگتی، اس کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے۔ سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل رانا معظم عباس صاحب سے ملنے ان کے چیمبر پہنچے ہیں۔ بہت ایک پیار محبت احترام کا آپس میں تعلق ہے۔ جانتے ہیں کہ ان کی کیا ویوز ہیں ان کے عظیمی صاحب کے بارے میں۔ سر کہیے گا اقبال عظیمی آپ کی نظر میں۔ ڈاکٹر صاحب، عظیمی صاحب ایک بہت ہی نفیس طبع، انتہائی شریف النفس آدمی نے، ساڈے بار دے سابقہ عہدیدار بھی رہ چکے نے ماشاءاللہ، اور علم و ادب دے نال انہاں دی جڑیاں کاوشاں اور کوششاں وہ بہت اچھیاں، نوجوان وکلا نو جڑا ہے انہاں نے ہمیشہ انہاں واسطے مشعل راہ بنے، وہ تلقین بھی کردے آ، کوشش کردے آ کہ جڑی ساڈے معاشرے دے وچ ایک بے ربطی یا انہوں ربط دے وچ لے کے آن۔ اور میں سمجھدا کہ عظیمی صاحب ساڈے نے جی اس وقت جننے بھی اسی وکلا اتنے بیٹھے ہیں انہوں واسطے اس طرح بھی مشعل راہ نے کہ انہاں کول ساری اپرچونٹیز اویلیبلٹی ہون دے باوجود انہوں نے زندگی دے وچ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی دو نمبری، کوئی معاملات نو کریک ڈاؤن نہیں کیتا جنہوں بندہ کرٹیسائز کر سکے۔ کچھ اور وکلا دوست موجود ہیں، ان کے بھی تاثرات لیتے ہیں عظیمی صاحب کے بارے میں۔ کہیے گا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک قانون دان کے طور پر اور ایک انسان کی حیثیت سے اقبال احمد عظیمی صاحب جی آپ کی نظر میں؟ ڈاکٹر صاحب، عظیمی صاحب جو ہیں ہمارے سینئر ہیں جی، جو بھی ہمیں ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگ کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے تو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں عظیمی صاحب، اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں جی۔ میں عظیمی صاحب سے نا تقریباً 10 سال سے واقف ہوں، اور عرصہ 5 سال سے میں ان کے ساتھ ان کے آفس میں ہی بطور ایسوسیٹ بیٹھ رہا ہوں۔ میں نے عظیمی صاحب کو ایک ملنسار انسان اور حقیقت کے قریب ایک انسان پایا۔
ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब से जब से आप मुंसलिक हुए, जब से बैत हुए, जब से उनकी लाइन इख्तियार की आपने, आपके मजाज में, आपकी तबीयत में क्या तब्दीली वाक़या हुई? हाँ जी, दो बातें कि मैंने ना एक कि उन्होंने हमें जो तालीम दी, जो मैंने उनकी बुक्स पढ़ी या उनसे गुफ्तगू सुनी, तो मैंने उसमें कोई एडिशन या ओमिशन नहीं उसमें किया, कमी बेशी नहीं उसमें मैंने की। मैंने जैसे सुना, जैसे पढ़ा, उसको वैसे ही मैंने रखा। अब उसमें क्या हुआ कि मेरी तबीयत में थोड़ा सा ये कह लें कि झगड़ालूपन कह लें था। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो भी सिलसिले में से मुंसलिक लोग हैं सिलसिला अज़ीमिया से, उनके लिए लाजम है कि अगर कोई उनकी दिल आज़ारी करे तो उसको फ़ौरन माफ़ कर दो। अगर आप किसी की दिल आज़ारी के बायस बन जाओ तो उससे फ़ौरन माफ़ी मांग लो। अब माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल काम है, माफ़ करना भी मुश्किल काम है। तो जब आप एक डिसिप्लिन के अंदर आ गए कि अगर मेरी दिल आज़ारी कर दी तो मैंने माफ़ करना है, तो अगर मैंने किसी की है तो मैंने उससे माफ़ी मांगनी है, तो मैं कैसे किसी की दिल आज़ारी करूँगा। अच्छा, मैं शुरू में एक इसमें ना मैंने एक रास्ता निकाला, वो ये था कि अगर फौरी तौर पे किसी से मैंने बदला नहीं लिया या रिएक्शन नहीं किया ना, मैंने उसको अपने लाशऊर में ना रख लेना कि चलो फिर किसी मौके पे ना इसको कर लेंगे। फिर बाबा ने ये कहा कि इंतकाम भी नहीं लेना, क्योंकि इंतकाम बस बज़ाते खुद एक सौबत है, ये इंसान को हर वक्त मुज़हमिल रखती है, टेंशन में रखती है, डिप्रेशन में रखती है, तो इंतकाम भी नहीं लेना। तो ये उसमें ये पॉजिटिव तब्दीली आई कि वो ये चीज़ें। ये मुराकबा क्या होता है जी? मुराकबा ये है कि किसी एक ख्याल में बेख्याल हो जाना। अच्छा, इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आसानी से मीनिंग को वाज़ेह करता है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेट, अपने जहन को किसी एक नुक्ते पे मरकूज़ करना, ये मुराकबा है। अच्छा, ये हम गैर इरादी तौर पे भी करते हैं, मुराकबा गैर इरादी तौर पे भी इंसान करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा चाय बना रहा है, तो चाय में 4 या 5 इंग्रेडिएंट हैं। अगर वो बंदा यकसू नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, तो चाय नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसमें चीनी डालना भूल गया, पत्ती कम डल गई, ज़्यादा डल गई। तो ये चाय बनाने जैसा छोटा सा आसान सा काम भी कंसंट्रेशन मांगता है। अगर कंसंट्रेशन नहीं इसकी होगी तो ये काम नहीं होगा। जो शख्स तसव्वुफ़ से मुंसलिक होता है और जो नहीं होता, लेकिन वो अच्छा इंसान होता है, बट तसव्वुफ़ से मुंसलिक नहीं होता, या उसको दुरुस्त भी नहीं समझता या गैर ज़रूरी समझता है, इजाफी समझता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या चीज़ आप समझते हैं कि क्या दोनों एक मंजिल पा सकते हैं? हाँ, देखिए, एक मंजिल पे वही 2 मुसाफिर पहुँचेंगे कि जिनका रास्ता दुरुस्त होगा। वो किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने तय किया है कि ये हमारी मंजिल है, जो जिसकी डेस्टिनेशन है वो उस पर पहुँचेगा। एक बंदा अहले तसव्वुफ़ नहीं है या उसको अच्छा नहीं समझता या गैर ज़रूरी समझता है, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी लाइफस्टाइल जो है ये पॉजिटिव है, तो जाहिर है उसकी जो है लाइफ अच्छी होगी, लोगों के लिए बेनिफिशरी होगा, लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। ये तो तसव्वुफ़ कहता है। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप खुश रहो हमेशा और लोगों को खुशियाँ तकसीम करो। इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर खानकाही निज़ाम या तसव्वुफ़, ये इसका मुतबादल नहीं है। मौजूदा जो भी लोग कोई अपने तौर पर ठीक रहना चाहें तो कहाँ इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि लाजमी तौर पर कुछ ऐसी शख्सियात से वाबस्ता हुआ जाए जो आपके लिखे पढ़े सुने नॉलेज को वहाँ आप समझें कि वो नाकाफ़ी है और इनसे मुंसलिक होना ज़रूरी है अच्छा काम करने के लिए, या कुछ ख़ास किस्म के
अपनी ज़ात में ज़िंदगी बेहतर पॉजिटिव चीज़ें लाने के लिए? देखिए, ये जो रूहानियत है, ये एक तर्ज फ़िक्र का नाम है। हम लोग जो भी हैं, जो भी हमारा तारुफ है, ये तर्ज फ़िक्र की वजह से है। एक बंदा तशद्दुद पसंद तर्ज फ़िक्र का मालिक है तो वो एक मुतशद्दिद या लड़ाके बंदे के तौर पे मशहूर होगा, वो पहचाना जाएगा। एक बंदे की तर्ज फ़िक्र में चोरी है, डकैती है, बेईमानी है, वो उसका तारुफ बेईमान होगा। ये जितने नाम हैं, जितने तारुफ है लोगों के, ये तर्ज फ़िक्र की वजह से है। तो रूहानियत एक बंदे को एक तर्ज फ़िक्र देती है। डॉक्टर साहब, ये कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है और मानी खेज़ कह लें इसको, ये जिस पर कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि हम हर चीज़ की तरबियत बच्चों को बोलना सिखाते हैं, बच्चों को चलना सिखाते हैं। शुरू से ये तरबियत शुरू हो जाती है। गलत बोलने पे डांट पड़ती है, पढ़ना सिखाते हैं, हुनर सिखाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं सिखाते तो जो सबसे अहम चीज़ है कि सोचना कैसे है, तर्ज फ़िक्र क्या है, ये कोई नहीं सिखाता। हम अपनी तर्ज फ़िक्र में नालायक लोग हैं कि जब भी सोचेंगे हम मायूसी में सोचेंगे। मायूसी क्या है कि मायूसी एक कामयाबी को भी नाकामी में बदल सकती है। तो रूहानियत जो है ये बंदे की वो फ़िक्री इस्लाह करती है और उस्ताद की ज़रूरत हमेशा इसको। मिसाल के तौर पे हम जो लॉयर कम्युनिटी के लोग हैं, हमने डिग्री ली से यूनिवर्सिटी से, लेकिन इसके बावजूद हम उस डिग्री को अप्लाई करने के लिए उस्ताद के पाबंद हैं। हमें उस्ताद की ज़रूरत है जो उन रास्तों से गुज़रा हुआ है जिन पे हमने चलना है। इस तरह डॉक्टर्स की मिसाल ले लें, कोई भी दीगर मिसालें। अज़ीमी साहब, कोई खेलों से भी शगफ रहा है कभी? हाँ जी, बहुत। मैं तकरीबन तमाम इंडोर गेमें मुझे आती है, मैं खेलता नहीं हूँ। मैंने सीखी है कि वो बहन भाइयों में, दोस्तों में बैठ के बंदा घर से बाहर ना जाना होता। लेकिन मैंने आउटडोर जितनी गेम्स हैं सिवाय कबड्डी के, क्योंकि शहरों में कबड्डी लोगों को आती नहीं, ना होती थी, तो हम लोग जब बच्चे थे वो ये कल्चर था कि जो गेम टीवी पे चल रही है ना, वो क्रिकेट है, हॉकी है, जो भी है, वो सारे जो मल्लेदार ये हम खेलते थे। वैसे मैंने बैडमिंटन ज़्यादा मैंने सही। आप किस किस्म के लोग आपके करीब हैं? क्या क्राइटेरिया है आपकी कुर्बत का, और कौन आपके करीब नहीं फटक सकता? नहीं, मेरे करीब ना आने में तो किसी को कोई नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन ये एक कुदरत की अता है कि अगर कोई ऐसा वैसा कोई ऊट पटांग बंदा है, क्योंकि मैं ऐसी गुफ्तगू करता नहीं हूँ, ना मुझे सुनने की आदत है, तो अगर कोई ऐसा बंदा हमारी नशिस्त में हमारे साथ उसके तल्लुकात भी बन जाए, वो खुद ही उगता के चला जाता है, क्योंकि उसको उसका मसाला नहीं मिलता है तो चला जाता है। रामनगर तांगावाला चौक पहुँचे हैं। यहाँ टेक्सटाइल पावरलूम वर्कर्स गारमेंट यूनियन मज़दूरों की है। इस यूनियन के ऑफिस पहुँचे हैं क्योंकि अज़ीमी साहब वर्कर्स के केसेस भी लड़ते हैं मज़दूरों के। आइए मिलते हैं। बहुत बड़े मज़दूर रहनुमा हैं असलम मिराज साहब, हम उनके पास मौजूद हैं। प्रेसिडेंट हैं टेक्सटाइल पावरलूम्स गारमेंट वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड पंजाब के। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं मज़दूरों के हकूक़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं उसके लिए, और उसकी बाकायदा जंग लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आजकल क्या हालात हैं मज़दूरों के और मज़दूर लीडरों के, और अज़ीमी साहब के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, और उन्होंने अज़ीमी साहब को कैसा इंसान पाया। जी, इकबाल अज़ीमी साहब जो हैं ये एक अदबी शख्सियत हैं और मज़दूर दोस्त हैं, और हमारा इनके साथ तकरीबन कोई पिछले लास्ट कोई 15-20 साल से ताल्लुक़ है। जब से इन्होंने नई ये वकालत की थी, उससे पहले भी ये मुख्तलिफ़ वेलफेयर सोसाइटियों के साथ लोगों की वेलफेयर का इनके अंदर जज्बा था। फिर जैसे जैसे हम इनको मिलते गए तो दोस्ती हमारी पक्की होती गई। चूँकि हम एक मज़दूर नुमाइंदा हैं, हमें हर वक्त किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। इन गरीब लोगों के लिए किसी के पास फ़ीस नहीं होती है, किसी को लाज के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता है, तो उसमें अज़ीमी साहब के चैम्बर में हम तकरीबन रेगुलर जाते हैं। और अज़ीमी साहब भी मज़दूरों के साथ चूँकि बहुत प्यार करते हैं। ये समझें कि अज़ीमी साहब का ही दफ्तर है ये, ट्रेड यूनियन का दफ्तर। ये अक्सर बेशतर जो है हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन यहाँ पर रेगुलर आकर बैठते हैं।
ورکرز کی جو ہے مسئلے مسائل سنتے ہیں, کسی کے پاس فی نہیں ہے, لیگل ایڈ کی مد میں ان کی یہ ہیلپ کرتے ہیں. عظیمی صاحب, یہ کیا ایک اندر آپ کے چل رہا ہوتا ہے؟ بہت سے اور بھی وکلا ہیں لیکن بہت کم دیکھا ہے ہم نے اتنی درد سے اس طرح کرب محسوس کرنا مزدور کا, ورکر کا. تو یہ کوئی اندر کی آواز ہے؟ ایسے ہی اسے اندر کی آواز ہی کہا جا سکتا ہے. ویسے تو یہ جتنی آوازیں ہوتی ہیں سارا کچھ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے. تو کوئی اس پہ اس کی لبیک کہہ دیتا ہے, کوئی اس سے نظر انداز کر دیتا ہے. کچہری بازار کے قریب جھنڈے کا ہوٹل ایک دانشوروں کا, شاعروں, ادیبوں کا ڈیرا ہوا کرتا تھا. ایک تاریخی ٹھکانہ ہے. استاد جھنڈا تو نہیں رہے, ان کے کسی شاگرد نے ایک نئی جگہ پہ جھنڈے کا ہوٹل بنایا ہے, قریب ہی ہے کچہری بازار کے. آئیے چلتے ہیں. بہت شہر کی اہم شخصیات, ادبی, علمی ادبی اور سماجی شخصیات موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں اقبال عظیمی صاحب ان کی نظر میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فخر ہے, ہمارا اثاثہ ہے اس شہر کی انٹلیکچول کلاس کا, کہ یہ فلسفی آف لا بھی جانتے ہیں اور جو لٹریچر ہے اس کی روح سے بھی واقف ہیں, جو کچھ لکھا جاتا رہا ہے. میں ریاست سے درج کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے اقبال عظیمی صاحب میرے دیرینہ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو مقصد حیات لے کے پیدا ہوئی. تمام سوشل ایکٹیویٹیز میں یہ بہت دلچسپی سے اپنے حالانکہ پیشے کے اعتبار سے تو ایڈوکیٹ ہے, لیکن جس قدر دلچسپی ان کی ادب و فنون میں دیکھی گئی ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جناب اقبال عظیمی صاحب ہمارے فیصل آباد کو بہت چمکتا اور دمکتا نام ہے, جن کے نام کے میننگ جو ہیں, جن کے معانی جو ہیں, اقبال کا مطلب ہے بلندی اور عظیم کا مطلب ہے عظمت. یہ اتنی بڑی عظمت لیے ہوئے شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں ان کے لیے شعر کہوں گا, پڑھوں گا کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. چھوٹی اناسی میں حضرت مہردین قلندر کے مزار پر پہنچے ہیں. یہاں کبھی کبھی حاضری دینے آتے ہیں عظیمی صاحب اور وقت گزارتے ہیں, اور صاحب مزار کے صاحبزادے عبد المجید صاحب کے ساتھ تصوف کے معاملات پر ڈسکشن ہوتی ہے. عظیمی صاحب یہاں کس سلسلے میں آتے ہیں اور صاحب مزار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا چیز آپ کو ادھر لاتی؟ اصل میں یہ پیار محبت ہی ہے نا. یہاں جو بھی کچھ ہے سب پیار کا پھیلاؤ ہے, تو یہ پیار محبت ہی ہے. مجید صاحب جو یہاں پہ گدی نشین ہیں, یہ صاحب مزار کے پیر مہردین سرکار قلندر کے صاحبزادے ہیں. ان کے بچے بھی سائیں مجید صاحب بھی مجھ سے پیار محبت کرتے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے تصوف کے بارے میں دوست آ جاتے ہیں, پھر کوئی اللہ رسول کی, علی نبی کی بات کرتے ہیں. پھر کبھی کبھار محفل سما کا بھی ہمارا ہوتا ہے, یہاں سنتے ہیں. تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ سماؤ معراج العاشقین, کہ سما جو ہے یہ عاشقوں کی معراج ہے. تو آج ہم نے سما کا بھی انتظام کیا ہے آپ کی آنر میں. کیا میسیج دیں گے ویورز کو؟ آخر میں ہم ایک میسیج لیا کرتے ہیں کہ کوئی نچوڑ جو ہوتا ہے آپ کی زندگی کا, اس سے آگاہ کریں. میسج یہی ہے, وہ مجھے ایک مصرع یاد آ گیا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بہت خوبصورت میسیج, تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ, اور اتنا ہمیں آپ کے اس پورے دن سے اس کی ایکٹیویٹی میں ایک نئے رخ سے پتہ چلا. آپ کی بہت ساری پرتیں کھلیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ادارے کا, ادارہ سٹی 41 کا, اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ اقبال عظیمی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے اقبال احمد عظیمی, ایڈوکیٹ, اور یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, رائٹر ہیں, بہت اچھے شاعری بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت سے, تصوف سے ان کو خاص شغف ہے. آج آپ نے ان کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ان کے ویوز, ان کے خیالات, ان کی باتیں سنی,
اور ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی گفتگو سنی. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.